ٹائم چشتی صاحب، لیکن اب جو دو تین ایشوز ہیں وہ زیادہ ڈیفنس کے ایشوز ہیں، یعنی نیوکلیئر جو ویپن ہے اس کو بنانے کے حوالے سے تو ایران نے پہلے ہی بول دیا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی عمان کے فورن منسٹر نے کہ ایران نہیں چاہتا نیوکلیئر ویپن بنانا۔ دوسری طرف نیوکلیئر انرجی از اے تھنگ جو کہ کسی بھی ملک کا رائٹ ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ سائن کرنے کے باوجود بھی ایران کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ انرجی بھی نہ بنائے، کیا یہ فیئر بات ہوگی؟ بہت شکریہ نیکا صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، یہ دو ممالک جنہوں نے حملہ کیا ہے ایران پر، دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر مجھے پوچھا جائے کہ ایران کے اور اسرائیل کا کمپیریزن کریں کہ کس کے پاس ایشورڈ ویپنز ہیں، تو وہ ظاہر ہے اسرائیل ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے این پی ٹی پر سائن نہیں کیا۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو کبھی وزٹ نہیں کرایا۔ دوسری طرف ایران ہے، این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے، آئی اے ای کی انسپیکشن بھی کروا چکے ہیں، کوئی میجر آبزرویشن یا وائلیشن ان کے خلاف نہیں آج تک رپورٹ ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہاں تک پیسفل نیوکلیئر پروگرام کا ہے، وہ تو ہر ایک کا حق ہے، اور صرف اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز کی قرارداد ہو یا آپ کی انفورسمنٹ ہو یا ایگریمنٹ ہو، اس پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی وزٹس ہوں گے، لیکن وہ تو پھر انفارچونیٹلی 2015 میں بھی شروع ہوئے تھے جب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ نے، جو اوباما کے ٹینیور میں بہت سالوں تک محنت ہوئی تھی، پھر وہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ پھر سب سے زیادہ اس وقت بھی اسرائیل ناخوش تھا اس ایگریمنٹ پر، یورپ بہت خوش تھا کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ 3 سال بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، انہوں نے ریووک کر دیا اور کہا آپ نہیں مانتے اس کو، پھر اسرائیل نے سیلیبریٹ کیا اس کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اس 3 سال میں جو 2015 سے لے کر 18 تک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے کافی وزٹ کیے تھے اور کوئی سیریس آبزرویشن انہوں نے نہیں رپورٹ کی تھی۔ تو یہ ایک حق اپنی جگہ ہے، لیکن کنیکٹنگ اگین ود دا ملٹری، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز انہوں نے بند کیا ہے، یہ تو ہم 47 سالوں سے صرف سنتے آ رہے تھے کہ وہ بند کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ تو شاید ایرانیوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اتنا افیکٹولی بند کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے یہ کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ جو بھی لیا ہے، انہوں نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج دے دیا ہے ایران کو۔ انہوں نے یہ ایک بارگیننگ لیوریج دے دیا ہے، چپ دے دی ہے ان کے ہاتھ میں کہ آپ بے شک نیوکلیر ویپن نہیں تو اسٹیٹ آف ہارمز۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے اگر نیوکلیر بم بنانا تھا، اور اگر بنا لے تھوڑی دیر کے ڈسکشن کے لیے، تو مجھے نہیں پتا وہ کب استعمال ہونا تھا، وہ ڈیکیڈز نہیں ہونا تھا یا صدیوں نہیں ہونا تھا، نمبر 1۔ لیکن یہ جو نیوکلیر نہیں ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ اکنامک بام جو اس کے حوالے کر دیا دنیا نے، اور خاص طور پہ امریکہ نے، کہ آپ کے ہاتھ میں یہ بام آ گیا، آپ جب مرضی آن آف کر دیا کریں۔ 20% آئل آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیا ایران نے، جو 4% اس کے پاس کنٹرول تھا صرف۔ ورلڈ اکانومی کہاں پہنچ گئی؟ میرا خیال ہے 8 ارب جو دنیا میں زندہ ہیں لوگ، ان تمام کے تمام میں شاید ہی کو بچا ہوگا جو اس وار سے افیکٹ نہ ہوا ہو۔ تو یہ تو ایک نیو فاؤنڈ لیوریج امریکہ نے خود دے دیا ہے، اور جب امریکہ نے یہ دیا ہے تو ایران کو ایک یہی لیوریج وہ بارگین میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو مذاکرات کے سٹال کرنے کی یا ڈیلے کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ملی ہے ایران کو۔ اس کو لگا ہے کہ ہم نے 2 چیزیں کرنی تھی، نمبر 1 ہم نے اسٹیٹ آف ہارمز کنٹرول کر لیا، نمبر 2 آیت اللہ خامنہ ای نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ ریجنلائز ہو جائے گی، وہ بھی کامیابی سے انہوں نے کر لی ہے۔ تو جب یہ 2 چیزیں ان کے حق میں چلی گئی ہیں، وہی وہ لیوریج مانگ رہے ہیں۔ جیتنا تو ایران نے کبھی بھی نہیں ہے، میں تو 40 دن سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے سسٹین کرنا تھا، وہ کر لیا ہے، اور ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس ان کو ملی ہے۔ اور وہ سسٹین کرنا ہی پروبیبلی ان کے لیے جیت ہے، کیونکہ ایک سپر پاور کے سامنے اور دوسرا ایک ریجنل بلی کے سامنے سسٹین کر جانا، دس از اے میسو تھنگ ان اٹ سیلف۔ لیکن یہی وہ چشتی صاحب، یہ بات ایران نے ضرور انڈرسٹینڈ کی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ سینکشنز کے انڈر رہے، اکیلے رہنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے، پوری دنیا کے اندر سینکشن تھے، لیکن ان کے لیے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا یہ ایک اپرچونٹی کے طور پر نہیں آئے گا کہ وہ مانیٹری سائیڈ پر ٹھیک ہے اکیلے ہو جائیں گے، آئسولیٹ ہو جائیں گے، ڈپلومیٹکلی ان کے بہت زیادہ کوئی دوست نہیں رہیں گے، ریجن کے اندر وہ ایک پروبیبلی ایک روگ ایلیمنٹ کے طور پر دیکھے جائیں گے گلف کنٹریز کی طرف سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہر شپ کے اوپر وہ ملینز آف ڈالرز لگا دیتے ہیں ٹیرف، تو ان کے لیے تو مانیٹری اور جو فسکل ان کا پرابلم تھا، جس بیسس کے اوپر وہ احتجاج ہونا شروع ہوئے تھے، جس احتجاج کو بیسس بنا کر یو ایس آنا چاہ رہا تھا، ایران کے اندر رجیم چینج کرانا چاہ رہا تھا، تو وہ والا معاملہ تو حل ہو جائے گا۔ جی، ان پر سینکشن ہے 20 سال سے، اور اسی پروگرام کی وجہ سے 20 سال سے سینکشن ہیں، آپ نے دیکھا۔ پھر ان کے سائنٹسٹ کو جیسے ایلیمنیٹ شہید کیا گیا پہلے بھی، اس کے بعد بھی، پھر ان کے 37 لیڈرشپ جون 2025 میں شہید کر دیے گئے، 49 ابھی شہید کر دیے گئے۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہو رہا ہے بنیادی طور پر؟ یہ جو لیوریج، یہ جو سینکشنز کی آپ بات کریں گے، یہ ڈیفینیٹلی ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہے ان کو ملا، یہ اکنامیکل ہے، یہ افیکٹو ہے، اور یہ فار ریچنگ ہے۔
یہ اس کو بارگین کے طور پہ یوز کریں گے. دیکھیے جب بھی اس طرح کی سینکشنز امریکہ نے 20 سال میں لگائی ہیں تو یہ تو ملک سینکشن سے بغیر سروائیو کرتا آیا. ہمیشہ جب سینکشنز لگتی ہیں تو دیکھیے اس کا وہ سمجھتا ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کا نقصان جو ہے وہ لوگوں پر ہوگا، لوگ حکومت الٹ دیں گے. یہ نہیں ہوا. یہ ہوتا یہ ہے دنیا میں جب بھی سینکشن ہوتی ہیں ایک ہارڈشپ ضرور لوگوں پر آتی ہے، لیکن پھر اسکیپ ایک حکومت کو مل جاتا ہے جو اپنی نااہلی ہوتی ہے. میں ایران کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. جو اپنی نااہلی ہوتی ہے، مس گورننس ہوتی ہے، کوئی کرپشن ہوتی ہے، وہ ان کے پہلے ڈال دی جاتی ہے پلے میں کہ جو ہمارے پاس سینکشن ہے یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے سینکشن لگائی ہیں، اور آپ کو ایک ریفیوج اور سروائیول مل جاتا ہے. تو 20 سال سے تو آلریڈی ملک یہ سینکشن کر رہا تھا. میں کیلکولیٹ کر رہا تھا آج صبح ہی کہ اگر یہ $2 ملین جو لے رہے ہیں، جو شپ کے ہر جہاز کا لے رہے ہیں، تقریباً 100 سے 150 کے درمیان شپ روزانہ گزرتے ہیں، تو $90 بلین ریونیو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہے، اتفاق سے میں نے آج کیلکولیٹ کیا تو $90 بلین بنتی ہے ریونیو ایران کے لیے. تو اگر یہ مینیفیسٹ کر دیتے ہیں، آنریبل ایمبیسڈر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھیکل نہیں ہے، وہ شاید ویلیوڈ نہیں ہے، لیکن ایتھیکل تو کوئی بات اس جنگ میں ہو ہی نہیں رہی ہے. اس کو تو مائٹ از رائٹ ہو رہا ہے اسٹیٹ آف ملاکا میں. انڈونیشیا کے پاس ہے وہ جو اسٹیٹ آف ملاکا ہے، وہاں امریکن پریزنٹ صرف اس لیے ہے کہ ساؤتھ چائنا سی سے جو ٹریفک آتی ہے وہ امریکہ کا کنسرن ہے یا امریکہ کی انٹرسٹ ہے. امریکہ ہر آنے والے بحری جہاز کو کاؤنٹ کرتا ہے، نمبر کرتا ہے، اور اس کی گڈز کی جو نیچر ہے وہ جانتا ہے. اور کیوں جانتا ہے اتنے دور بیٹھ کے؟ اسٹیٹ آف ملاکا تو انڈونیشیا ملیشیا کے پاس ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلوبل انٹرسٹ دنیا میں امریکہ اپنی رکھتا ہے، انٹرسٹ ایران کو یا اپنی ہولڈ جو ہے، جیسے میں نے کہا ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایک نیو فاؤنڈ اس کو لیوریج ملا ہے. یہ والی جو بارگین ہو رہی آج نیگوسیشن جو کل ہو رہی تھی، اس میں ایران نے اسی نیو لیوریج کو کنورٹ کرنا چاہا ہے پھر بہتر بارگیننگ کے لیے اپنے طور پر. اور ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ اب میں نے ریجنلائز بھی کر دیا ہے، میں نے اسرائیل کو بھی ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی ہے. میں ان کے ان کا نام ہے ایل لیپرڈ جو ان کے وہ ہیں اپوزیشن لیڈر، انہوں نے آج کہا ہے کہ نیتن یاہو نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے، ال پلاننگ کی وجہ سے، اور ہمیں ڈیزاسٹر ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے کا کہا گیا تھا اور ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، وار کا کوئی بھی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا. تو ایک طرف ایران نے وہ بھی کامیابی کی ہے کہ وہاں ایک فرسٹریشن اسرائیل میں بہت پیدا کر دی ہے. تو یہ سارے لیوریجز ہیں جو ایران چاہتا ہے کہ اب ویلیو کنورٹ ہو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اور مجھے اس کا فائدہ ہو. اور آخری بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم مجھے شور بھی کروایا جائے کہ جج اور جوری امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یا کوئی اور آنے والا پریزیڈنٹ نہ ہو جو سمجھے ہر 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد. پہلے جون 2025 میں نو لیس دین امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے ان کے نیوکلیر پلانٹ کو اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. اوبلیٹریٹ کو سمپل ترجمہ ہے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ اس طرح اتنے اکنامیکل اور اتنے چیپ یا اتنے مٹیریل سے نہیں بنتے کہ آپ اڑا دیں. وہ نہیں ہوا اور 7 مہینے بعد ان کو دوبارہ آنا پڑ گیا. تو یہ آئی تھنک یہ نیو فاؤنڈ ایک لیوریج ہے، اس کو ملٹریلی ایران استعمال کرے گا اور اللہ کرے دونوں طرف سینس پریویل کرے، کیونکہ 40 دن تک دونوں نے ایگزاسشن بھی دیکھ لی ہے، اپنا تمام مائٹ بھی ٹرائی کر لیا ہے. آئی تھنک چاہے وہ ابھی آئیں اور خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ اسکلیشن ہوئی آنا تو پھر بھی انہی پرنٹ آؤٹس کے اوپر ہے جن پر کنڈیشن لکھی ہوگی اور ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنی ہوگی. رائٹ. اور دونوں اپنی اپنی جو شرائط ہے، مطلب ایران کی شرائط یو ایس لے گیا، یو ایس کی شرائط ایران لے گیا. انشاءاللہ چشتی صاحب ویری کوئکلی ملیٹریلی واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے آئی ہوپ اینڈ پرے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جس طرح کہا تھا کہ میں تہذیب ختم کرنے جا رہا ہوں، میں اس وقت ایک چینل پہ ہی تھا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ 1 گھنٹے بعد حملہ ہونے والا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کس طرح کا، کتنے جہاز آئیں گے، کتنے سینکڑوں جہاز آئیں گے؟ تو میں نے ویسے ہی اپنے تجزیے میں کہا کہ میں نے کہا جہاز پتہ نہیں آئے نا، شاید سیز فائر ہو جائے. تو میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ پوسچرنگ کرنا ان کا حق ہے اور وہ پوسچرنگ کر کے بہترین نیگوسیشن لینا چاہتے تھے. ابھی بھی وہ یوز آف پاور کا کہہ رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کا کہہ رہے ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے یہ بارگیننگ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. لیکن ملٹری کے آپشن امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جتنی زیادہ یوز کریں گے مجھے لگتا ہے اتنی ہی ان کی متھ یا جو مائٹ تھی ان کی وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اوور دا منتھس ہوئی ہے. اور آنے والے وقتوں میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملٹری مائٹ سے بہتر نیگوسیشن لے سکیں. چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آصف درانی صاحب تھینک یو مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.